ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ لائٹ کھول رہی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے نظریے چینج ہو سکتے ہیں، لیکن چینج کرنے سے پہلے چیک کرنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ صحیح بنے ہوئے یا نہیں بنے ہوئے، اور صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ساؤنڈ آئیڈیالوجی، یعنی کہ جو اتھینٹک ہو۔ میرا نظریہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کا نظریہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن کنفرمیشن کب ملے گی؟ جب وہ ساؤنڈ آئیڈیالوجی سے میچ کرتا ہو، اور ساؤنڈ آئیڈیالوجی انسان اپنے عقیدے کے مطابق لیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ اسلام کے اوپر ہے، تو اسلام میں ساؤنڈ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ جو قرآن اور حدیث میں ہے، اگر ایسا سوچنا ہے، ایسا کرنا ہے، اور ہم بھی ایسے ہی سوچتے ہیں اور ایسے ہی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہماری سوچ ایسی نہیں ہے تو پھر یہ اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، نظریہ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اب نظریہ کیا بننے کے بعد چینج ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ کس سے چینج ہوگا؟ ہاں، جس سے بنتا ہے اسی سے چینج ہوگا۔ بنا علم سے تھا۔ علم کیسے آیا تھا ہمیں؟ حواس خمسہ، 5 سینسز سے۔ اور سب سے زیادہ علم ہم نے کب سیکھا تھا؟ اپنی پوری زندگی کے بارے میں، صحیح غلط کے بارے میں، اچھا برے کے بارے میں، رشتوں کے بارے میں، بچپن میں۔ اور بچپن میں ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہوتی؟ شعور نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی کہ یہ فیصلہ کریں صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہاں پہ صرف کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور اس ریکارڈنگ کو پلے ہم کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ یہ پورا میں ریوائز بھی کرتا جا رہا ہوں۔ ہماری زندگی میں جو ہم پلے کر رہے ہیں ہماری ریکارڈنگ کو، وہ کس بنیاد پہ پلے ہو جاتی ہے؟ جی، نظریہ بچپن میں ایک بنا۔ کیسے بنا؟ ہم نے دیکھا، ہم نے اپنے گھر میں دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا، اپنے ماں کو دیکھا، جس کو بھی دیکھا، یہ ہماری ایک نظریہ، ایک ریکارڈنگ ہو گئی۔ یہ پلے کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ میچ کرنے کی بنیاد پہ۔ جزاک اللہ۔ جب ہماری زندگی میں سچویشن اس سے ملتی جلتی آتی ہے تو اب ہمیں رسپانس دینا ہے، تو ہم رسپانس کہاں سے دیں گے؟ ریکارڈنگ سے۔ اندر جو ریکارڈنگ ہوئی ہے اسی کا رسپانس دینا ہے۔ جو چیز ہمیں بری لگتی ہے بچپن میں، جو کسی کے ساتھ کوئی کر رہا ہے، ہمارا باپ ہماری ماں کے ساتھ برا کر رہا ہے، ہمیں باپ ولن لگ رہا ہے، اتنا برا لگ رہا ہے، لیکن جب ہماری اپنی بیوی آتی ہے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ وہی کرتے ہیں۔ ہم بہو ہوتے ہوئے ہماری ساس اچھی نہیں ہے، لیکن جب ہم ساس بنتے ہیں تو ہم اپنی بہو کے ساتھ وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ جبکہ ہم اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے اس پوزیشن میں، اس رول میں، لیکن جب ہم اس رول میں خود آتے ہیں اور سچویشن آتی ہے، اب ہم نے کیسے رسپانس کرنا ہے، کیسے ایکٹ کرنا ہے، تو وہ پیچھے جو پڑا ہوا ہے اسی کی بنیاد پہ کرتے ہیں، اور یہ ماحول ہے۔ تو چینج ہوگا علم سے۔ اب علم کیسے آئے گا؟ وہ اب بڑے ہو گئے ہیں، علم کئی طریقے سے آتا ہے۔ علم تو کلاس میں بیٹھنے سے بھی آ جائے گا، لیکن کیا کلاس میں بیٹھنے سے وہ میری زندگی میں امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا؟ نہیں ہوتا بہت ساری جگہ پر۔ اور اس کی مثال ایسے لے لیں، آپ اپنی زندگی میں لے لیں، آپ بہت سارے کام نہیں کرنا چاہتے لیکن کرتے ہیں۔ آپ کو علم آ چکا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، کیوں کرتے پھر؟
کیونکہ وہ پیچھے سے بھاری ہے. پچھلا ریکارڈنگ زیادہ پاورفل ہے. نئی جو سوچ چینج ہوئی ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی, وہ جو ہے میری زندگی کا حصہ نہیں بن رہی. تو اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ وہ جو سوچ ہے, جو نئی سوچ ہے, نیا علم ہے, نیا نظریہ ہے, آج تک تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہی صحیح ہے, آج مجھے پتہ چلا یہ صحیح نہیں, صحیح تو یہ ہے, لیکن ہو نہیں رہا. اس کے لیے میں کیا کروں؟ ہے جی, پونی تو نکل گیا نا, نظریہ چینج ہو گیا, اب پونی نکل گیا نا, اب عمل میں نہیں آ رہا. سیلف کنٹرول سب سے پہلا کام ہے کہ سیلف کنٹرول چاہیے, کیونکہ سب کانشیس حاوی ہوا ہے. جو وہاں پہ جو ریکارڈنگ ہے وہی آ رہی ہے. اب جب تک نئی ریکارڈنگ آپ نہیں ڈالیں گے تب تک جو ہے وہی چلے گا جو پہلے چلتا چلا ہے. آٹومیٹیکلی جب ریئیکشن آتا ہے, جب جذبات آتے ہیں, تو پھر اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ ہو رہا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. تو سیلف کنٹرول کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بنیادی طور پہ کانشیس لیول کو ہائی کرنا پڑے گا, طاقت بڑھانی پڑے گی کانشیس, تاکہ آپ کانشیسلی وہ کام کر سکے جو آپ چاہتے ہیں, نہ وہ نہیں جو ہو رہا ہے. اسی بنیاد کے اوپر تو بیویاں بھی کہتی ہیں کہ اس شخص کے دو روپ ہیں, ڈبل پرسنالٹی ہے, باہر دیکھو اور اندر دیکھو. ہر انسان کے دو روپ ہیں, ہر انسان کے. ایک وہ کانشیسلی جب کام کرتے ہیں, ایک روپ اس کا وہ ہے جب وہ سوچ سمجھ کے کام کر رہے ہیں, کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں, بڑی سلجھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں. لیکن جب وہ جذبات میں آتا ہے, یہ وہی شخص ہے, یہ وہی عورت ہے, یقین نہیں آتا. تو وہ جو جذبات میں آتا ہے تو کون آ رہا ہے, اب کیا نکل رہا ہے؟ اب وہ ریکارڈنگ نکل رہی ہے پرانی. ابھی عقل میں ہوں, شعور میں ہوں, تو میری علم کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. لیکن جب میں شعور میں نہیں ہوتا تو میرے پیچھے جو میرا ماضی ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ کہ کانشیس لیول کو ہائی کرنا ہے. انشاءاللہ امید ہے اگلے ہفتے ہم وہ طریقہ سیکھیں گے کہ ہمارا کانشیس لیول کیسے ہائی ہوگا, پاورفل ہوگا. تو کچھ دن تک آپ کو اس پہ پریکٹس کرنی پڑے گی. بار بار پریکٹس کرنے کے بعد اب وہ کیا بن جائے گی؟ عادت. اور عادت بھی کہاں ہوتی ہے؟ سب کانشیس میں ہوتی ہے, وہ بھی ایٹومیٹیکلی چلتی ہے. ری پروگرامنگ, اوور رائٹ, ایک پروگرام کے اوپر دوسرا پروگرام کو ڈالنا پڑے گا تاکہ وہ دبے پرانا والا اور نیا پروگرام آئے. اور ایک اور طریقہ ہے جس کے لیے ہم جو ہے اگر اس کو اختیار کریں تو ہمارا علم عمل میں آ جائے گا. ہاں جی, میں ہی بولتا رہوں گا تو بہت جلدی سو جائیں گے آپ لوگ. ہاں جی, کیا کروں؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے علم کو عمل میں لانا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں کانشیس کو ہائی کروں, پاورفل کروں, سیلف کنٹرول بڑھاؤں تاکہ میں اس کو کرنا شروع کر دوں. کچھ عرصے تک کروں گا تو وہ میری کیا بن جائے گی؟ عادت بن جائے گی. تو پھر اس کے بعد اگر کانشیس لیول لو بھی ہوگا تو میں ایٹومیٹکلی وہی کر رہا ہوں گا جس کی عادت پڑی ہوئی, جیسے ابھی کر رہا ہوں میں عادت کے مطابق, ٹھیک ہے. ایک تو طریقہ یہ ہو گیا کہ کانشیس بڑھاؤ اور کنٹرول حاصل کرو, ٹھیک ہے. ایک اور طریقہ ہے, اگر ہم وہ کر لیں تو اللہ کے حکم سے ہماری جو عمل ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. نفس کا کنٹرول تو ہو گیا. جزاک اللہ. سوری صحبت اس ماحول میں جانا
جو بھی آپ چاہتے ہیں کرنا اور آپ سے نہیں ہو رہا تو ان لوگوں کے درمیان بیٹھنا شروع کر دیں جو یہ کام کرتے ہیں، وہ کام آپ سے ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور میری باتیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی۔ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں کچھ ایک پریکٹیکل کریں، ایکسپیرینس کریں، نہیں رزلٹ آئے تو پیسے واپس۔ ہاں یہ آپ پہلے بتائیے کتنی کلاسوں میں آ چکی ہیں؟ پہلی ہے بس، تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے آپ کو فیل کر دیتا۔ ظاہر بات ہے میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکا۔ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ فطرت، یہ جو حدیث ہے کہ انسان کی فطرت نہیں بدلتی، ایک تو حدیث ہی ضعیف ہے، دوسری بات یہ ہے کہ صحیح حدیث کی روشنی میں اور ہماری زندگی تجربات کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر انسان دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، غالباً بخاری کی ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو یہودی، مجوسی، عیسائی بناتے ہیں، سنی ہوئی نا آپ نے؟ تو یہ فطرت بدلی نہیں بدلی اس کے ماں باپ نے؟ اگر فطرت پہ تھا بدل گئی؟ اچھا ساری زندگی وہ اب یہودی، مجوسی، عیسائی بن کے گزار رہا ہے، 80 سال کا ہو گیا، دوبارہ مسلمان ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہوئے ہیں نا کچھ لوگ، پھر آ گیا واپس دین فطرت پہ، آ گیا فطرت سلیمہ پہ، آ گیا واپس۔ اصل میں فطرت دب گئی کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا، قیامت کے قریب لوگ جو ہیں فطرت کو بدل دیں گے۔ آج کل ہو رہا ہے شکل و صورت، بلکہ اب تو یورپ، امریکہ میں آپ اپنے بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے تم لڑکے ہو، اپنی بچی کو نہیں کہہ سکتے تم لڑکی ہو، پابندی ہو گئی ہے۔ LGBTQ جو ہے وہ کیا ہے؟ شناخت، اس کی اپنی شناخت، وہ خود فیصلہ کرے گا جو وہ فیل کرے گا، یعنی کہ لڑکا ہے کہے گا میں لڑکی ہوں، فطرت بدل رہا ہے، ویسے میک اپ کر رہا ہے، ویسے گیٹ اپ کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ فطرت کو دبا رہے ہیں، فطرت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ فطرت والی بات ہو گئی، ایک وہ فطرت والی بات ہو گئی، اور ہم نے ایک بات کہی تھی، اگر فطرت نہیں بدلتی، اس کو مان بھی لیں تو آپ کسی کی اصلاح کیوں کریں گے؟ جس دن آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی تو فطرت ہی ایسی ہے، آپ اصلاح کی کوشش کیوں کریں گے؟ جواب دے دیں۔ نہیں تو فطرت بدلتی نہیں، محبت سے فائدہ کیا ہے کچھ؟ اگر یہ مان لیں فطرت نہیں بدلتی، پھر کیوں کوشش کریں؟ ہم نہیں کریں گے نا، نہیں کریں گے نا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس اللہ وہ کیا حدیث نا، بندے کا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے پلٹ دے، تو پھر کون سی فطرت نہیں پلٹ سکتی؟ سوال یہ ہے نا، مطلب کسی وقت بھی کوئی بھی کون چینج ہوگا اور کون نہیں ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہماری کوششوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، لیکن ہم اپنی کوشش جو کریں گے اصول کے مطابق کریں گے۔ اگر اصولوں کے مطابق کوشش ہی نہیں کی اور رزلٹ نہیں آ رہا ہے تو اب ہم اس کی تقدیر پہ دوش نہیں ڈالیں گے، ٹھیک ہے، اس کے تقدیر میں ہوگا، وہ کسی طریقے سے بدل جائے گا، لیکن ہمارا جو ایریا ہے وہاں پہ ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم نے طریقہ غلط استعمال کیا۔ ہم تو ایک بات کہتے ہیں نا، ہم نے بات پہنچا دیتے ہیں، کسی کو بری لگے یا بھری لگے، حق بات کہتی ہوں بھائی میں تو۔ یہ حق بات کہنے کا بھی طریقہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ابھی ہم پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہم نے کسی کا نظریہ چینج کرنا ہے تو وہ کون سے جذبے کے تحت ہوگا؟ محبت۔ اور یہ اگر محبت ہوگی تو ایک چیز اور کوالٹی، ایک صفت پیدا ہوگی، اگر محبت نہیں ہوگی وہ صفت بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اور وہ کون سی کوالٹی ہے جو محبت کی وجہ سے پیدا ہوگی؟ اور کسی کی اصلاح کے لیے بنیادی شرط ہے یہ، محبت کے جذبے کی وجہ سے ایک صفت پیدا ہوگی، اور وہی ایک بنیادی صفت ہے، چاہے میں اپنی بیوی کی اصلاح کر رہا ہوں، بچوں کی کر رہا ہوں، ماتحتوں کی کر رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں کی کر رہا ہوں، کسی کی بھی کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہاں پہ کھڑے ہو کے بھی بول رہا ہوں
تو اس میں بھی یہ صفت چاہیے، لازم ہے. وہ کیا ہے؟ اور بولیں. آپ کی بات غلط نہیں ہے، لیکن جو صفت نرمی، کس نے بولا نرمی؟ ہاں جی نرمی. اچھا بھائی ایسے نہیں، اب چاکلیٹ تو مل تو گئی ہے، لیکن ثابت بھی کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہے کہ بس تکا لگ گیا. نرمی بنیادی شرط ہے، دلیل دیجئے. اب یہ سوچ ہے آپ کی، یہ آپ کی کیا ہے؟ سوچ ہے. اس کو چیک کریں ساؤنڈ آئیڈیالوجی سے اور بتائیں یہ سوچ آپ کی صحیح ہے غلط ہے، کس بنیاد پہ؟ نہیں بس تو نہیں ہوگی، نہیں یہ تو میرا تجربہ ہے. یہ تو ہاں وہ تو سب کے ہسبینڈ اگر نرمی سے نہیں سمجھاتے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ ہماری خواتین آتی ہیں اب ماشاء اللہ اب یہاں پہ بھی آئی ہیں تو ان کے شوہر نہیں آئے ہوئے، کیونکہ جتنی عورتیں اتنے شوہر نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ گھر جا کے شیئر کرتی ہیں، تو مجھے پھر آن کے بتاتی ہیں کہ میں نے جا کے اپنے شوہر سے شیئر کیا. حالانکہ ہم کہتے ہیں شیئر لازمی کرنا ہے، آپ نے تبلیغ نہیں کرنی، تقریر نہیں کرنی، گھر جا کے شیئر کرنا ہے. شیئر اور تقریر میں فرق ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے شوہر کیا کہتے ہیں، بہت کئی خواتین نے مجھ سے کہا، کہنے لگے کہ یہی بات تو اتنے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں، تمہیں سمجھ میں نہیں آئی. اب کسی غیر آدمی نے جا کے کہا تمہیں سمجھ میں آ گئی. الحمدللہ میں نے اتنا ٹائم دیا آپ کو، آپ سوچ لیں. یہ دلیل آ گئی نا، یہ دلیل آ گئی. اب اس کو ہم تھوڑا سا بتا دیں. بہت دفعہ بتا چکے ہم کہ سب سے برا انسان آج تک جو دنیا میں گزرا ہے وہ فرعون. ٹھیک ہے. کیوں برا ہے سب سے زیادہ؟ ابو جہل سے بھی برا ہے. کیوں؟ اس نے خود ہی خدا بن کے دعویٰ کر دی. ٹھیک ہے. اتنا برا انسان. اب حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے پاس جاؤ، شاید وہ ڈر جائے. ابھی شاید کا لفظ کیوں استعمال کرے؟ اللہ کو نہیں پتہ کہ وہ نہیں ڈرے گا؟ تو پھر شاید کا لفظ کیوں ہے؟ ہیں نہیں اور بولے شاید کا لفظ کیوں ہے اس میں؟ اللہ کو تو پتہ ہے، 100% پتہ ہے کہ نہیں ایمان لائے گا وہ. مایوسی نہ ہو کیا؟ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو یہ علم نہیں دیا گیا کہ وہ ایمان لائے گا یا نہیں لائے گا. ان کے پاس علم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کہتے کہ نہیں لائے گا تو پھر وہ کیوں کریں؟ اور اگر وہ کہہ دیں لائے گا اور نہیں لاتا تو شاید کا لفظ یوں آ گیا نا. تو کوشش کرو، بس تم اپنی کوشش کرو. تمہیں نہیں معلوم، ہمیں معلوم ہے. تو بھائی جب اللہ کو تو معلوم ہے پھر کیوں بھیج رہے ہیں؟ اب دوسرا سوال آتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، پھر کیوں بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس؟ اور بولیں حجت تمام گھر میں جائے گی. حجت پوری کرنی ہے. کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمارے پاس تو کوئی آئے نہیں، کسی نے سمجھایا ہی نہیں، ہے نا. تو حجت ہو گئی نا پوری، کہ کوئی آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے. اچھا بھئی یہاں پہ حجت پوری نہیں ہوئی ہے، یہاں پہ حجت پوری نہیں ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بات نرمی سے کرنا.